بسم الله الرحمن الرحيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہائے اور شوال المکرم، جس میں مزارات مقدسہ کو ویران کر دیا گیا، جس میں جنت البقیع کو منہدم کر دیا گیا اور جنت المعلا کو مسمار کر دیا گیا۔ وہ دن ہے کہ مزارات مقدسہ کو گرا کر ناموس خدا کی بے حرمتی کی گئی۔ مزارات مقدسہ کو گرا کر پرچم اسلام کو گرا دیا گیا۔ مزارات مقدسہ کی توہین کر کے انہوں نے اسلام کی توہین کی، مسلمان کی توہین کی، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی توہین اور بے حرمتی کی۔ اس ویرانی سے انہوں نے رحمت و برکت اور مغفرت کے دروازے بند کر دیے۔ تو آپ کہیں گے یہ ظالم کون ہیں؟ یہ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ یہ ٹیرورسٹ کون ہیں؟ یہ کون ہیں جو اس قدر بھیانک اور عظیم ظلم کرنے والے ہیں؟ تو تاریخ میں واضح ہے، انہی کو تو آل سعود کہتے ہیں، جو در حقیقت آل یہود ہیں۔ اور انہوں نے 2 مرتبہ یہ ظلم کیا۔ پہلی مرتبہ 1217 ہجری قمری سے شروع کیا، طائف پر قابض ہوئے، مسجدوں کو منہدم کیا، اور 1218 میں آ کر مکہ پر حملہ کیا، اور وہاں پر آ کر حتیٰ کہ آب زمزم پر موجود عمارت کو گرا دیا۔ مکہ میں مولد النبی، جہاں سرور کائنات تشریف لائے ہیں، اس کو گرا دیا۔ آخر مولد النبی سے آپ کی کیا دشمنی تھی؟ وہ مقام جہاں امام الانبیاء تشریف لائے، تو جس کو بوسہ دینے ملائک آتے ہوں، اس جگہ کو انہوں نے گرا دیا، بے حرمتی کی۔ مولد فاطمہ، جہاں صدیقہ کبریٰ تشریف لائی، گرا دیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، جن کے اوپر پیغمبر اسلام روتے رہے اور رونے کا حکم دیا، عزاداری کا حکم دیا، ان کے مزار مبارک کو گرا دیا۔ اور پتہ نہیں کیا کیا ظلم کیے، جو گزشتہ گفتگو میں آپ محترم اور مکرم مومنین کی خدمت میں، مسلمین کی بارگاہ میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ وہ ظالم ہے۔ کس طرح؟ بہانہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک نجدی ملا بنام اور اس کو نجدی ملا کو قاضی القضات کیا بے نام عبداللہ بن بلیحد، اس نے اور 14-15 مفتیوں کو ساتھ لیا اور پھر فتویٰ دلوایا۔ اور یہ پہلی مرتبہ وہ پہلا ہوا۔ بعد میں جب یہ فتویٰ لیا 1344 ہجری قمری، تقریباً 120 سال بعد، انہوں نے تو وہ ظلم کیا جو ابھی تک جاری ہے، اور ان فتواؤں کے ذریعے سے وہ ظلم ڈھایا کہ ابھی تک جنت البقیع ویران ہے، جنت المعلا ویران ہے، اور ابھی آسمان ابھی تک خون رو رہا ہے، زمین خون بہا رہی ہے۔ اس ظلم کے ظالم یہ لوگ ہیں۔ اب انہوں نے یہ کیوں کیا؟ ان کی اغراض و مقاصد کیا تھے؟ انتظار فرمائیے گا، آئندہ کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ آج یہ جب ظلم ہوا، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس ظلم کے مقابلے میں مومنین مسلمین نے کیا کیا۔ بہت سارے کام ہوتے ہیں جو فوراً ابتدائی طور پر انجام دینے چاہیے، اور کچھ اپنے اپنے مقام پر وقفے سے۔ وہ جو فوراً ہوا وہ یہ تھا کہ پورے عالم اسلام میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی، ہر کوئی رونے لگا، بکا کرنے لگا، خدا اور رسول خدا اور آل رسول سے معافی مانگنے لگا کہ یہ کیا ظلم ہو گیا ہے۔ حوزہ علمیہ نجف، کربلا اور قم میں، اسی طرح مصر اور لکھنؤ اور پاکستان میں مظاہرے ہوئے، مجالس عذاب بپا ہوئی، ماتمداریاں ہوئیں، اور کاظمین میں عجیب عظیم جلوس نکالے گئے، اور اس وقت کے مرجع دینی نجف اشرف میں سید ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیے، ٹیلی گرام بھیجے، علماء اور دیگران سے رابطے کیے، اور حوزہ علمیہ قم میں جناب حضرت مرجع دینی حضرت شیخ عبد الکریم حائری رحمۃ اللہ علیہ نے احتجاج کیا، خود جلوس کے آگے چلے روتے اور ماتم کرتے ہوئے، اور یہ سلسلہ مجالس اعضاء کا شروع ہو گیا۔
ملل النحل میں جناب آغائے شیخ جعفر سبحانی لکھتے ہیں کہ اس وقت سے 8 شوال یوم عزا اور یوم احتجاج بن گیا. لہذا یہ جملہ انہوں نے وہاں پر لکھا ہے ان یوم الثامن من الشوال اصبح یوم حداد فی السنوات التالیہ فی النجف وکربلاء حیث تغلق فیہ الاسواق وتحزن وتخرج مواقب اللقم. پھر یہ 8 شوال کو بازار بند ہو جاتے تھے. 8 شوال میں مجلسیں ہوتی تھیں، جلوس نکلتے تھے، ماتمداریاں ہوتی تھیں، یہ سارے بپا ہوتے تھے. اور اس کو کم نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عظیم احتجاج ہے اور بہت بڑا پرامن احتجاج ہے. اور یہ سیرت سیدۃ النساء ہے کہ اپنے بابا کے بعد اور کچھ نہ کر سکی تو بیت الحزن میں روتی تھی، ماتمداری فرماتی تھی اور مجالس عزا بپا فرماتی تھی. اور یہ سنت اور سیرت سید الساجدین ہے، یہ وراثت صادقین علیہ الصلاۃ والسلام ہے. عزاداری بہت پرامن اور مؤثر ترین احتجاج ہے کہ ہمیشہ اس کو انجام دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن اس کے بعد شعراء نے شاعری کی، انہوں نے اپنا کام انجام دیا. صحافیوں نے اپنا کام انجام دیا. واقعاً صحافیوں نے بھی بڑا کام کیا. اس وقت کے جتنے بھی رسائل، جریدے، اخبار تھے، ان میں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھی. اخباروں میں لکھا جاتا تھا ایھا المسلمون ما ھذا الجمود، اے مسلمانوں یہ جمود کیسا، یہ خاموشی کیسی، یہ سکوت کیسا کہ آپ حرمت رسول کے سامنے چپ ہیں اور وہ اپنے آپ کو پھر مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، یہ ظلم کرنے والے. ایک اس وقت اخبار نویس جناب اسماعیل آل یاسین کے نام سے ہیں، انہوں نے لکھا الطامۃ الکبریٰ والاماکن المقدسہ فی الحجاز کہ یہ ظلم عظیم ہوا ہے اماکن مقدسہ میں. اور مفتی ابن بلیحد کو جو آل سعود کی طرف سے تھا، ان کو لکھا جاتا تھا کہ اس مفتی نے آل سعود کو تو خوش کیا لیکن عالم اسلام کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بہرحال اس وقت کی صحافت نے اور جو مرد تھے اور جو باوفا تھے اپنے شعبے سے کم از کم، انہوں نے بہت کچھ لکھا. آپ ڈاکٹر علی وردی کو سرچ کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس مرد نے بہت کام کیا ہے اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، اور دفاع جنت البقیع اور اس میں. اور پھر کام ہوتا ہے علمی، کہ علمی جواب دیا جائے، اور اہل علم کا کام ہی یہی ہوتا ہے. بہت ساری کتابیں لکھی گئیں. ان کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب جو آج بھی مفید ہے، اس کا نام ہے کشف الارتیاب، سید محسن امین عاملی رحمۃ اللہ علیہ، جو 1371 میں متوفا ہیں. انہوں نے فوراً اس وقت کتاب لکھی، اسی وقت کتاب لکھی، اور جو ابھی تک جس کا جواب نہیں ہے. انہوں نے جس نظریے پر یہ کتاب لکھی گئی تھی اس کا جواب دیا، جس نظریے پر یہ انہدام جنت البقیع کیا گیا تھا اس کا جواب دیا. اب باقی باتیں تو انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں عرض کروں گا. اب کیا کرنا ہے ہمیں؟ یہ اس وقت شروع رہا، یہ احتجاج مجالس عزا والا شروع رہا، سارا کچھ رہا. سب لوگوں نے اپنی اپنی حد تک احتجاج کیا اور اپنے ذمہ داری کو ادا کیا. لیکن وہ چیز جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، وہ تھا اسلامی ملکوں کے حاکم اور حکام. اسلامی ریاستوں کے حکام نے کچھ بھی نہ کیا، جس طرح آج بھی خاموش ہیں اور کچھ نہیں کر رہے. اس وقت بھی خاموش تھے، اور اگر یہ اٹھ پڑتے تو کبھی یہ آل سعود اور آل یہود نہ وہاں پر حاکم ہوتے اور نہ انہیں یہ جرأت ہوتی. یہ اس وقت بھی خاموش تھے، اب بھی خاموش ہیں. عزاداری میں اس وقت بھی عزاداری ہوئی، لیکن پچھلے 40-50 سال سے یہ عزاداری 8 شوال کو کم ہو گئی ہے.
مومنو مسلمانوں، عرض کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، دل میں درد رسول اور آل رسول رکھ کر، درد امام زمان رکھ کر، اے نبی سے محبت کرنے والے مسلمانوں، اے آل نبی سے محبت کرنے والے مسلمانوں، اے اہل بیت سے محبت کرنے والے مسلمانوں، اے دین اسلام سے محبت کرنے والے مسلمانوں، شریعت مقدسہ محمدیہ سے محبت کرنے والوں، اٹھو اور ایک مرتبہ دل سے، آنکھوں سے آنسو بہا کر مظلوم کی نصرت کریں اور ظالم کے خصم بن کر رہیں۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين.